سورۃ المطففین کی آیت نمبر 29 ہے۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین اجرموا كانوا من الذین آمنوا يضحكون وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے مشرکین عرب کا وہ رویہ بیان کیا ہے جو وہ ایمان والوں کے ساتھ رکھتے تھے، اور پھر اس کا آخرت کے اندر کیا انجام ہوگا اس کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں ان الذین اجرموا، بے شک وہ لوگ جو مجرم ہیں، جنہوں نے جرم کیا، اس سے مراد کافر، مشرک، اللہ کے نافرمان، قانون الہی کے باغی، چھوٹے درجے کا مجرم یا بڑے درجے کا مجرم، وہ سب اس میں داخل ہیں۔ فرمایا ان مجرموں کا رویہ ایمان والوں کے ساتھ کیا ہے؟ کانوا من الذین آمنوا یضحکون، کہ یہ لوگ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ایمان والوں پہ ہنستے تھے۔ مشرکین عرب کی عادت تھی جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ایمان والے ان کے پاس سے گزرتے، راستوں میں کہیں ان سے ٹکراؤ ہوتا، کہیں محفلوں میں ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا ہوتا، تو وہ ایمان والوں کو دیکھ دیکھ کر ہنسا کرتے تھے۔ ایمان والے عموماً مالی اعتبار سے کمزور ہوتے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خباب، حضرت عبداللہ ابن مسعود اور دیگر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، عمومی طور پر یہ حضرات مالی اعتبار سے کمزور ہوتے تھے، تو جب یہ لوگ ان کو دیکھتے تو ان کا مذاق اڑاتے، کبھی کہتے جی یہ دیکھو جی یہ جا رہے ہیں جی جنت کے وارث، یہ کہتے ہیں جی یہ جنت ہماری ہے، کبھی کہتے کہ جناب یہ ہے، جناب کہتے ہیں کہ ہمیں حوریں ملیں گی، کبھی کوئی اور اسلام کی بات لے کر، کبھی کوئی اور بات لے کر مسلمانوں کا مذاق اڑاتا۔ یہ کام مجرموں کا تھا، مشرکوں کا تھا، کافروں کا تھا۔ آج بدقسمتی سے بہت سارے مسلمان بھی ایسے ہیں کہ جو مسلمانوں کا اور بالخصوص دیندار مسلمانوں کا، علماء طلباء کا مذاق اڑاتے، ان کے لطیفے بناتے۔ اللہ پاک ان لوگوں کو فرماتے کہ یہ مجرم لوگ ہیں، ان الذین اجرموا، یہ مجرم لوگ ہیں۔ فرمایا وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ، جب یہ ایمان والے ان کے پاس سے گزرتے ہیں، یتغامزون،
تو یہ آنکھوں سے اشارے کرتے ایک دوسرے کو، جیسے آج کل بھی کسی کا مذاق اڑانا ہو تو کیا کرتے ہیں، دوسرے کو آنکھ مار دیتے کہ جناب ذرا خیال کرنا میں اس کا مذاق اڑا رہا ہوں۔ تو یہ مشرکین عرب کی عادتیں تھیں، کافروں کی عادتیں تھیں، مسلمانوں کو دیکھ کر ان کے لطیفے بنانے، ان کے مذاق اڑانے، آنکھیں مارنی، آنکھوں سے اشارے کرنے، اور پھر یہ حالت محفلوں میں تھی۔ اللہ پاک فرماتے وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ، جب یہ لوگ واپس اپنے گھروں کو پلٹتے، انقلبوا فَكِهِينَ، پھر بھی اس طرح پلٹتے کہ مسلمانوں کی باتیں سنا سنا کے لذت حاصل کیا کرتے، غیبتیں کر کر کے چسکے لیتے۔ فقیہین کا معنی لذت حاصل کرنا، پہلے محفلوں میں جا کر، مجلسوں میں جا کے، بازاروں میں جا کے مسلمانوں کا مذاق اڑانا، آوازیں کسنا، ٹھٹھا کرنا، لطیفے بنانا، اشارے کرنا، اور پھر جب اپنے گھروں کو واپس آنا تو پھر اس کی لذت حاصل کرنا، میں نے آج فلاں مسلمان کے ساتھ یہ کیا، میں نے اس کا ایسے مذاق اڑایا، میں نے اس کو ایسے جو ہے وہ اس کی نشانہ بنایا، یہ باتیں مزے لے لے کر سنانی، چسکے لے لے کر سنانی۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِذَا رَأَوْهُمْ، جب یہ کافر اور یہ مشرک یہ مسلمانوں کو دیکھتے تو کیا کہتے، إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، پکی بات ہے کہ گمراہ تو یہی لوگ ہیں، یہ لوگ گمراہ ہو گئے، حالانکہ خود کفر کے راستے پہ تھے، خود شرک کے راستے پہ تھے، خود بے دینی اور بے حیائی کے راستے پہ تھے، لیکن الٹا کہتے کہ ان کو، ایمان والوں کو، صحابہ کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننے والوں کو کہتے کہ جی یہ گمراہ ہو گئے، یہ غلط راستے پہ چل پڑے، یہ باپ دادے کا دین چھوڑ دیا انہوں نے، نئی نئی باتیں انہوں نے شروع کر دی۔ اللہ پاک فرماتے وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، حالانکہ ان کو، ان مشرکین اور کفار کو کوئی ایمان والوں کا نگران بنا کے تو نہیں بھیجا گیا، بھائی اگر وہ گمراہ ہیں تو ان کو رہنے دو، مذاق کیوں کرتے ہو، نشانہ کیوں بناتے ہو ان کو، ان پہ لطیفے کیوں کستے ہو، اگر وہ غلط ہی ہیں، اگر وہ گمراہ ہی ہیں تو تم کوئی ان کے ذمہ دار تو نہیں ہو، ان کو رہنے دو، جس حال میں ہیں چلنے دو، تم اپنا کام کرو، ان کو اپنا کام کرنے دو۔ لیکن یہ عرب کے مشرک، یہ کافر، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف آپ کا اور آپ کے ساتھیوں کا راستہ روکا کرتے تھے، مذاق اڑاتے، لطیفے بناتے، آوازیں کستے، نام رکھا کرتے تھے الٹے سیدھے، یہ سارے کام مشرکین عرب کے تھے۔ یہ تو اللہ پاک نے بیان فرمائی ان کی غلط کاریاں، ان کے رویے، ان کی ایمان والوں کے ساتھ غلط حرکتیں، لیکن اس کے بعد پھر انجام کیا ہوگا؟ اللہ پاک فرماتے فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا، آج ایمان والے ان کافروں پہ ہنسیں گے، آج سے مراد قیامت کے دن، فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا، آج یعنی قیامت کے دن ایمان والے مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، ایمان والے کافروں پہ ہنسیں گے، اللہ پاک وہاں پہ انہی کو مذاق کا نشانہ بنائیں گے۔ عربی کا محاورہ ہے من ضحک ضحک، جو کسی پہ ہنستا ہے ایک دن خود اس مقام پہ پہنچتا ہے کہ لوگ پھر اس پہ ہنستے ہیں۔ دنیا کے اندر جو کسی کو مذاق کا نشانہ بناتا ہے ایک وقت آتا ہے کہ خود مذاق بن جاتا ہے۔ اس لیے کسی مسلمان کی کمزور حالت پہ، جسمانی کمزوری پہ، کوئی نابینا ہے، کوئی لنگڑا ہے، کوئی جو ہے بہرا ہے، اس پہ ہمیں ہنسنا نہیں چاہیے۔ کوئی غریب مسلمان ہے
اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ جو دوسروں کا مذاق اڑاتا ہے وہ خود ایک دن مذاق بن جاتا ہے۔ اور اللہ پاک فرماتے خاص طور پہ جو ایمان والوں کا مذاق اڑائے گا، ایمان والوں کو تنگ کرے گا، ان کو جو ہے الٹے سیدھے ناموں سے پکارے گا، تو قیامت کے دن ایمان والے ان پہ ہنسیں گے۔ اور ایمان والے کہاں پہ ہوں گے؟ فرمایا علی الارائک ینظرون، تختوں کے اوپر بیٹھے ان کو دیکھ رہے ہوں گے۔ ایمان والے تختوں پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے، ان کافروں کو دیکھ رہے ہوں گے، اور ان کی حالت جہنم میں جل گئے، سڑ گئے، فرشتے مار رہے، ڈانٹ پڑ رہی، چیخ و پکار کر رہے۔ ایمان والے پھر ان کی حالت کو دیکھ کر ہنسیں گے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ اللہ پاک فرشتوں سے فرمائیں گے جہنم کے دروازے کھول دو، جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ کافر سمجھیں گے کہ جناب کوئی دیکھنے والا نہیں، تو لہذا جہنم سے نکل جائیں۔ وہ نیچے سے اوپر چڑھنا شروع کریں گے، کیونکہ جہنم گہرائی میں ہے۔ وہ اوپر چڑھتے چڑھتے جب کنارے کے قریب پہنچیں گے، آگے سے فرشتے آئیں گے، ان کو دھکے دے کے پھر واپس گرا دیں گے۔ یہ منظر دیکھ کر ایمان والے اوپر جنت میں بیٹھے تختوں پہ بیٹھے ہنسیں گے، یہ دیکھو کیسے تماشا بنا ہوا ہے۔ تو دنیا میں یہ ایمان والوں پہ ہنستے ہیں، قیامت کے دن جنت میں اللہ ایمان والوں کو ایسا موقع دیں گے کہ وہ کافروں پہ ہنسیں گے۔ اب اگر کسی کے ذہن میں آئے کہ جناب یہ کیا، تو اللہ پاک فرماتے ہیں هل ثوب الکفار ما كانوا يفعلون، کیا یہ وہی بدلہ نہیں کافروں کو جو وہ خود کرتے تھے؟ اسی چیز کا بدلہ نہیں دیا گیا؟ یعنی کوئی ظلم نہیں ہے، کوئی ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہے، یہ ہنستے تھے، اللہ نے اسی چیز کا ان کو بدلہ دے دیا کہ آج خود مذاق بنے ہوئے۔ اس لیے بالخصوص ایمان والوں کے ساتھ، علم والوں کے ساتھ، دین والوں کے ساتھ ہمیں ایسا رویہ نہیں اپنانا چاہیے کہ ہم ان کا مذاق اڑائیں۔ آج بہت سارے لوگ علماء کا، دینی مدارس کا، طلباء کا مذاق اڑاتے ہیں۔ پتہ اس دن چلے گا جب میدان حشر میں اللہ ان کو عزت والی جگہ پہ بٹھائیں گے اور دوسرے لوگ مذاق کا نشانہ بنیں گے۔ اس لیے ہمیں علماء کی، طلباء کی، دین والوں کی بہت زیادہ قدر کرنی چاہیے۔ ان کو کمزور نہیں سمجھنا چاہیے، نہ ان کو مذاق کا نشانہ بنانا چاہیے، ورنہ عربی کے محاورے کے مطابق جو آج کسی پہ ہنستا ہے ایک دن آئے گا کہ لوگ اس پہ ہنسیں۔ یہ تو اللہ کے نزدیک اتنے عزت والے لوگ ہیں، اتنے عزت والے اکرام والے لوگ ہیں کہ اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائی کہ ان کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھاؤ۔ اللہ پاک ان کو اتنی عزت دے رہے، ہم ان کی عزت کیوں نہ کریں؟ اور ان کی برکت سے ہمارے پتہ نہیں کتنے عذاب ہم سے رکے ہوئے، کتنے عذاب ہم سے رکے ہوئے، کتنی سختیوں سے ہم بچے ہوئے۔ اس لیے ایمان والوں کی، دین والوں کی، علم والوں کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، ان کا مذاق نہیں اڑانا تھا۔ ان کا مذاق اڑانا مشرکین عرب اور کافروں کا طریقہ ہے، اور ان کی عزت اور قدر کرنا اللہ رب العالمین اور جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو، تمام اہل ایمان کی اور بالخصوص اہل علم کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک ایمان والا اللہ کے نزدیک بڑا ہی قیمتی ہے۔ ہمارے بعض ناواقف مسلمان نادانی میں کہہ دیتے ہیں کہ جناب آج کل کے مسلمانوں سے تو کافر اچھے، یہ بات بڑی غلط ہے، بہت خطرناک بات ہے۔ کافر جتنے بھی اچھے ہو جائیں، ایمان والا، کمزور ایمان والا، گناہگار ایمان والا بھی جو ایمان والا ہے وہ ساری دنیا کے کافروں سے اچھا ہے، بہتر ایمان والا ہے، چاہے برائے نام ہی مسلمان ہے لیکن مسلمان تو ہے۔ اس لیے اہل ایمان کی، اہل دین کی، اہل علم کی
ہمیں دل سے قدر، محبت، عقیدت اور احترام کرنا چاہیے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت، رب اغفر وارحم وأنت خير